الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، معزز دوستو، عزیز بچوں، مسلمان قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور ترجمہ اور تفسیر بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا پڑھنا، قرآن سننا کس مقصد کے لیے ہے اور کس مقصد کے لیے ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، ایک تو ہم قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے ہم قرآن کچھ سیکھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں کہ ہم قرآن پاک نماز میں پڑھ سکیں اور ہماری نمازیں صحیح ادا ہو سکیں۔ تو یعنی نماز کی صحیح ادائیگی کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ نماز جب پڑھیں تو ایسی پڑھیں کہ نماز سنت کے مطابق ادا ہو جائے۔ تو اب سنت نہ تو یہ ہے کہ ہر نماز میں ایک ہی صورت بار بار پڑھی جائے، نہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں ایک ہی صورت بار بار پڑھی جائے، بلکہ مختلف رکعت میں، مختلف نمازوں میں مختلف صورتوں کا پڑھنا سنت ہے۔ تو اس لیے ہم اتنا قرآن پاک یاد کر لیں کہ ہم نماز کی یہ سنت ادا کر سکیں کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم قرآن پاک کی مختلف آیتیں تلاوت کریں تاکہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو۔ تو اس کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ تقریباً ہم 20-30 رکعتیں جو یومیہ پڑھتے ہیں تو اتنی صورتیں اور کچھ تقریباً آدھا سپارہ یاد ہونا چاہیے تاکہ ہم ہر رکعت میں، ہر نماز میں قرآن پاک کی الگ تلاوت کر سکیں اور اس طرح ہماری نمازیں سنت کے مطابق ادا ہو سکیں۔ حضرات محترم، قرآن پاک کی تلاوت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں ثواب ملے، ہم اجر و ثواب کمائیں۔ بلا شبہ قرآن پاک کی تلاوت پر ثواب ملتا ہے، بلکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی فلہ عشر حسنات، اور اس سے زیادہ بھی، یعنی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہیں۔ تو اب ہم ثواب زیادہ حاصل کرنا چاہیں تو اس کا معیار، اس کا مدار کس پر ہے؟ پڑھنے والے پر اور دینے والے پر۔ پڑھنے والا کتنے خلوص سے پڑھ رہا ہے اور دینے والا کتنا عطا کرے۔
تو دیکھو دینے میں پرابلم وہاں ہوتی ہے جہاں کو بجٹ پرابلم ہو. تو اب مجھے کوئی کہے کہ 10,000 روپیہ 20,000 روپیہ دو، تو اب اس میں مجھے تو مشکل ہے. حکومتوں کے معاملات ہیں، انہیں بھی مشکل ہے کہ خزانے خالی ہیں. تو لیکن یہاں جس نے ثواب دینا ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی، تو اس لیے ثواب زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن کم از کم 10 نیکیاں تو ملتی ہیں. من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی فلہ 10 حسنات. تو اب ایک نیکی کا یونٹ کیا ہے جو فرمایا گیا کہ 1 حرف پر 10 نیکیاں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں. ایک بات سنیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، ربی حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہی، ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد قیامت تک کے لیے ایسی بادشاہی کسی کے نصیب میں نہ ہو. تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسی بادشاہی دی کہ جو قیامت تک کسی کے حصے میں نہیں. کیسی بادشاہی؟ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. ہم نے ہوائیں ان کے تابع فرمان کر دی. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. جنات ہم نے ان کے تابع کر دیے. تو پھر کچھ جنات ان کے لیے عمارتیں بنا رہے ہیں اور کچھ جنات ان کے لیے سمندروں میں غوطہ خوری کر رہے ہیں، خزانے نکال رہے ہیں. اور وآخرین مقررین فی الاسفاد، کچھ ان کے سامنے دست بستہ زنجیروں میں قید کھڑے ہیں. ایسی بادشاہی کہ ہوائیں اس کے تابع. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. تو جتنی بھی بڑی کسی کی بادشاہی ہو، ملک اس نے تابع کر لیے ہوں، کئی بادشاہ اس سے ڈرتے ہوں، تو لیکن تاریخ میں ایسی کوئی بادشاہی بھی دکھاؤ کہ جنات اس کے سامنے اس طرح عاجز ہوں. کوئی اس کے کام میں لگا ہوا ہے، کوئی اس کی عمارتیں بنا رہا ہے، کوئی اس کے لیے سمندروں سے خزانے نکال رہا ہے، کوئی اس کے سامنے بیڑیوں میں قید کھڑے ہیں. وآخرین مقررین فی الاسفاد. ایسی بڑی بادشاہی. تخت ہواؤں میں اڑتا تھا، تخت پر بیٹھ جاتے، ہوا کو حکم ہوتا، ہوا تخت سلیمانی کو اپنے دوش پر بٹھا لیتی اور اس طرح فضا میں اڑتے ہوئے حضرت سلیمان جا رہے ہیں. تو ایسے ہی ایک دفعہ حضرت سلیمان کا تخت جا رہا ہے. کسی آدمی نے کہا سبحان اللہ ما اوتی آل داود، کہ اللہ تعالیٰ نے داود کی اولاد کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. تو واقعی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی بادشاہی. ہوائیں تابع ہیں، پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں، جنات ان کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو ہوا نے یہ آواز سلیمان تک پہنچائی. آپ نے تخت اتروا لیا اور اس کو بلوایا. اس سے پوچھ رہے ہیں تو نے کیا کہا؟ تو حضرت سلیمان نے فرمایا تسبیحۃ واحدۃ یقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتی آل داود، کہ ایک تسبیح جس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں وہ سلیمان کی اس بادشاہی سے، جو بادشاہی ہواؤں پر بھی ہے، جنات پر بھی ہے اور ہر ایک مخلوق پر ہے، ایک نیکی جو اللہ قبول کر لیں وہ اتنی بڑی سلطنت اور بادشاہی سے بہتر ہے. اب آپ نے سمجھا کہ ایک نیکی کا یونٹ کیا ہے. اور ایسی 10 نیکیاں جن میں ایک نیکی سلطنت سلیمانی سے بہتر ہے. ایک حرف کی تلاوت پر ایسی 10 نیکیاں مل رہی ہیں.
تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مقصد کے لیے بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تلاوت ڈھیر نیکیوں کے ملنے کا ذریعہ بنے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ایک مقصد یہ بھی ہے، ہم نیا گھر بناتے ہیں، دفتر کھولتے ہیں، دکان بنائی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ برکات ہوں۔ تو یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت برکات کے نزول کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت برکات کے نزول کا ذریعہ ہے۔ گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، گھروں میں برکات نازل ہوں گی، دکان میں، آفس میں، فیکٹری میں، جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ آج ہم جو مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، گھروں میں نحوست بے برکتی، تو اس کی وجہ یہی تو ہے کہ برکات اور رحمتیں ملائکہ لے کر آتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں ملائکہ آئیں۔ تو دیکھو، رحمتیں اور برکتیں اللہ کی طرف سے کون لے کر آتے ہیں؟ فرشتے۔ تو اس طرح جنات کے لشکر بھی دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ سمندر پر ابلیس کا تخت بچھا ہوا ہے، روزانہ کی بنیاد پر اس کے کرندے دنیا میں پھیل جاتے ہیں، شام کو آ کر رپورٹ لے آتے ہیں۔ تو اب دیکھو، ملائکہ بھی گھروں میں آتے ہیں اور جنات بھی۔ تو آپ بتائیں کہ اگر ہمارا گھر صاف ستھرا ہو، کیاریاں اس میں بنی ہوں، باغیچہ ہو، تو ہمارے گھر میں تتلیاں آئیں گی، بلبل آئیں گے۔ لیکن اگر ہمارے گھر میں صفائی نہ ہو، ہمارے گھر میں کیچڑ ہے، صفائی نہیں، نجاستوں غلاظتوں کے ڈھیر ہیں، تو ہمارے گھر میں بلبل آئیں گی یا مکھیاں آئیں گی؟ تو دیکھو، اگر ماحول بلبل والا ہے، صاف ستھرا ہے، بلبل آئے گا، اور اگر گندا اور متعفن ماحول ہے تو مکھیاں آئیں گی۔ تو دیکھو، غور کرو کہ ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے، ملائکہ آئیں یا جنات اور شیاطین آئیں؟ ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے؟ کیا رحمتوں کے نزول کا ہے یا جنات اور شیاطین کے ذریعے نحوستوں کے ورود کا ہے؟ غور کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے گھروں کو بابرکت بنائے، ہمارے گھروں کو تلاوت سے آباد کرے اور ہمارے گھروں کو اپنی برکات اور رحمتوں سے بھر دے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن پاک شفا کا ذریعہ ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ ہر بیماری سے قرآن پاک کے ذریعے شفا ہوتی ہے۔ بیماریاں کس کے قبضہ میں ہیں؟ دوائیں کس کی قبضہ میں ہیں؟ اللہ کا حکم ہو تو بیماری آتی ہے، اللہ کا حکم ہو تو دوا اثر کرتا ہے۔ تو بیماریاں کس کے قبضہ میں اور دواؤں کا اثر کس کے قبضہ میں؟ تو قرآن اسی کا کلام ہے جس کے قبضہ میں بیماریاں ہیں، جس کے قبضہ میں دواؤں کے اثرات ہیں۔ تو قرآن پاک شفا کا بھی ذریعہ ہے۔ اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا مرنے والوں کو ثواب بھی پہنچتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور دعاؤں کی برکت سے مردوں کی، اموات کی مغفرت بھی کی جاتی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص عذاب میں گرفتار تھا، تو اس کے بچے کو سورۃ فاتحہ سکھا دی گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے
اس کے عذاب کو، اس کی قبر کو عذاب کے بجائے رحمتوں سے بھر دیا۔ یہ امام رازی کوئی عام معمولی ملا نہیں ہے، دنیا کا مانا ہوا فیلسوف ہے۔ تو ایک فیلسوف طبیعت بھی اس کو مان رہی ہے۔ اور قرآن پاک عام جلسوں میں قراء کرام تلاوت کرتے ہیں اچھی آواز سے، تو قرآن پاک کا حسن لوگوں کے سامنے آتا ہے، لوگوں کو شوق ہوتا ہے، کفار کے سامنے قرآن پاک کا اعجاز کھلتا ہے۔ تو ایسا بھی ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت سن کر کئی لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے یاد کرنے کی توفیق ہوئی، اور کئی کفار کو ایمان لانے کی توفیق ہوئی۔ تو لیکن یہ سارے مقاصد اپنی جگہ اہم ہیں۔ نماز میں پڑھنے کے لیے قرآن سیکھنا یہ بھی ایک حکم ہے، ثواب کے حصول کے لیے تو قرآن پاک کی تلاوت ثواب کا ذریعہ بھی ہے، اور برکات کے نزول کا ذریعہ بھی ہے، شفا کا ذریعہ بھی ہے، اور ایصال ثواب کا ذریعہ بھی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت دعوت اسلامی کا ذریعہ بھی ہے۔ لیکن قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ تو آئندہ مجلس میں اس پر ہم مفصل بات بھی کریں گے کہ قرآن پاک کا سبجیکٹ کیا ہے، مضمون کیا ہے۔ تو قرآن پاک کا اصل مقصد ہدایت ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھ کر اپنی زندگی قرآن کے مطابق ڈھالیں، قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی سنواریں۔ قرآن پاک کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ قرآن پاک سے ہم ہدایات حاصل کریں، قرآنی احکام کی روشنی میں اپنی زندگی سنواریں، اپنے اخلاق قرآن کے مطابق ڈالیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے تو انہیں فرمایا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ تم دنیا میں جا کر آزاد نہیں رہو گے، میری طرف سے تمہاری رہنمائی کے لیے کتابیں آئیں گی، تو جس نے ان کی اتباع کی اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، یعنی وہ دوبارہ جنت میں آئے گا۔ تو دیکھو انسان کو بھیجتے ہوئے ہی یہ فرمایا گیا کہ تم آزاد نہیں ہو۔ تو دیکھو ایک سادہ سی مثال ہے، آج کل تو یہ بات بڑی سمجھ آ سکتی ہے کہ کوئی بھی شے جو مشینری کسی فیکٹری کی طرف سے، کمپنی کی طرف سے ہے، تو وہ کمپنی اس کے ساتھ ایک کتابچہ بھیجتی ہے۔ تو اس مشینری کو کس طرح چلانا ہے؟ تو مثلاً سامسنگ کا موبائل ہے تو اس کو آپ اس کتاب کے ساتھ نہیں چلا سکتے جو نوکیا والوں نے بھیجی ہے، بلکہ اس کو کس طرح استعمال کریں گے؟ تو یعنی جنہوں نے بنائی ہے وہی اس کے متعلق صحیح بتا سکتے ہیں۔ تو انسان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ تو انسان زندگی کس کے احکام کے مطابق گزارے؟ تو اب یہ کہا جائے کہ انسان آزاد ہے، یعنی حکم خداوندی کا پابند نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کو انسان بننے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انسان احکام خداوندی کا پابند نہیں بلکہ انسان آزاد ہے، تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ انسان کو انسان بننے کی ضرورت نہیں۔ قرآن نے اور اللہ کے احکام نے انسان کو انسان بنایا ہے۔ دیکھو قرآن نے، ایمان نے انسان کو اللہ کے حقوق ادا کرنے سکھائے، بندوں کے حقوق ادا کرنے سکھائے، اخلاق سنوارنا قرآن نے سکھایا ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کس نے سکھایا؟ انسانوں کے حقوق ادا کرنے کس نے سکھائے؟ اخلاق سنوارنے۔ تو ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی روشنی میں، ایمان کی روشنی میں
جتنے اخلاق سنوارنا ممکن ہے اور کسی طریقے سے ممکن ہی نہیں۔ مثلاً اس وقت سیاسی لحاظ سے حکومتیں جس مخمصے میں ڈوبی ہوئی ہیں، ملک جس مسئلے کا شکار ہے، وہ بد دیانتی ہے، کرپشن ہے۔ تو جتنی دیانت، امانت قرآن نے سکھائی ہے، اور قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کی تعلیمات پر چلنے والوں میں جتنی دیانت ہے، تاریخ میں ہمیں اس کا کوئی ثبوت دکھاؤ، نمونہ دکھاؤ۔ ایرانی جنگوں میں جب مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہے تو ایک شخص مال و دولت کا ایک خزانہ لے کر امیر کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اس نے دیکھا تو وہ عجیب و غریب خزانوں کا ایک گٹھڑی تھی، ہیرے ہیں اس میں، عجیب و غریب زیورات ہیں۔ تو وہ چونک گیا اور اس نے کہا کہ اتنا قیمتی مال تو اب تک ہم نے جو مال جمع کیا ہے تو ان میں کسی میں بھی نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ شاید کچھ لے لیا ہو، تو کہا کہ کچھ اس میں سے رکھا ہے تم نے، کوئی ہیرا لے لیا ہو۔ اس نے تاریخی جملے کہے، اس نے کہا اگر معاملہ اللہ کا نہ ہوتا، ایمان کا نہ ہوتا، تو میں یہ سارا خزانہ بھی لے جاتا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ اتنی دیانت۔ تو دیکھو عام دیانت بھی ہوتی ہے تو، لیکن قرآن کے ماننے والوں میں اس وقت بھی دیانت کا ظہور ہوا ہے جب ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا اور وہ قانون کی دسترس سے بالکل آزاد تھے۔ تو دیکھو دنیا میں دیانت کے لیے یا مختلف اخلاق پیدا کرنے کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں، تو لیکن قرآن خود انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھو اس ایک واقعے کو ہی آپ سامنے رکھیں، تو اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر اب میرے اس جملے پر آپ غور کریں کہ جو کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہے احکام خداوندی سے، وہ در پردہ کیا کہہ رہا ہے؟ انسان انسانیت سے آزاد ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک اور واقعہ دیکھیں، واقعات ختم ہونے کو نہ آئیں کہ آپ نے سنا ہے کہ نزول قرآن سے پہلے اپنی بیٹیوں کو ذبح کر دیا کرتے، تو لیکن نزول قرآن کے بعد صحابہ کرام مکہ میں آئے ہیں، تو ایک بچی آ رہی ہے، تو اس میں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر میں مزاحمت ہو رہی ہے کہ اس کی پرورش میں کروں یا جعفر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں آنا پڑا، آپ نے فیصلہ کیا کہ اس کی پرورش حضرت حمزہ کا حق ہے۔ اب اس واقعے کو دیکھو تو دیکھو رشتہ داری کا اتنا لحاظ، رشتہ داری کی اتنی پاسداری، یہ کس نے سکھائی؟ ایمان نے، قرآن نے۔ تو اب بتائیں کہ میں نے جو بات کہی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم احکام خداوندی کے پابند نہیں، تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم انسانیت کے پابند نہیں۔ جتنا ایثار، تو پہلے بھی آپ مشہور ہے واقعہ کہ جنگ یرموک میں پانی پلانے کا موقع ہے، تو ایک نے کہا اگلے کو پلاؤ، اس نے جان دے دی، لیکن انسان کو زندگی کا ایک اصول دے گئے۔ تو ایسا بھی ہے کوئی کہ مرتے ہوئے بھی اخلاق اتنا ذہن میں، اخلاق اور اچھی عادات، نیکی کے جذبے کس طرح ان کی طبیعتوں میں پیوست تھے۔
تو اخلاق میں اتنی گہرائی اور اتنا رسوخ یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ احکام خداوندی کی پابندی نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی فرمایا جب انسان کو دنیا میں بھیجا جا رہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اصل قرآن پاک کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنا دستور العمل بنائیں، اپنی زندگی قرآن کے مطابق ڈال لیں، اپنی زندگی میں قدم قدم پر عقیدہ ہو، اخلاق ہوں، اعمال ہوں، عبادات ہوں، اپنی زندگی کے ہر شعبے کو، ہر معاملے میں ہم قرآن سے ہدایت حاصل کریں۔ یہ قرآن پاک کے پڑھنے اور نزول کا اصل مقصد ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔